پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ جی مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ندیم بول رہا ہوں کون بھائی؟ ندیم خان صاحب خوش آمدید بھائی۔ جی ندیم بھائی کیا سوال ہے؟ جی بھائی میرے دو سوال ہیں۔ ضرور جی ایک سوال تو میرا یہ ہے، اگر کسی کی ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے جی بھائی، اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کے لیے اس کے پاس، لیکن وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، بہت کوشش بھی کر لی، اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کرتے ہیں ہم ان کی نا آپ کو کسی طرح پیسے پہنچا دیتے ہیں، اچھا وہ سامان تو پہنچ نہیں پائے گا لیکن پیسے پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں میرے کو یہ پوچھنا ہے کیونکہ جب وہ چیز لی گئی تھی اس ٹائم کی قیمت اور اب کی قیمت میں بہت فرق ہے جی، تو اس میں وہ والی قیمت دی جائے ان کو یا جو اب یہ اس کا جو پرائز ہے وہ دیا جائے؟ کیا خیال ہے کہ اگر اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے اب ظاہر ہے کہ اگر میں قیمت آپ کو ابھی میں ادا کروں اور وہ چیز اپنے پاس رکھوں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن اگر آپ اس میں کچھ اس طرح کریں کہ آپ پر بھی برڈن نہ ہو، مجھ پر بھی برڈن نہ ہو، تو اس طرح مل جل کے نہیں بات ہو سکتی؟ میں کوشش کروں گا اس کے لیے، کیونکہ وہ ابھی اس کا جو دے رہا نا اس کا پرائز کم ہو رہا ہے ابھی، وہ پہلے جو تھا لیکن وہ زیادہ پرائز ہوتا اس ٹائم۔ جی وہ تو قیمت تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو ایک طرح سے یوں کہیے کہ آپ ایک سیکنڈ ہینڈ چیز لے رہے ہیں، اوریجنل کی اب قیمت زیادہ ہوگی لیکن سیکنڈ ہینڈ کی تو کم ہوگی نا، تو اس طرح جو آپ رقم اسے بھیجیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اوریجنل کی پرائز کی بھیجیں، بلکہ آپ اس کو سیکنڈ ہینڈ کے طور پر بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپس میں اگر صلاح و مشورہ کر لیا جائے، کھل کے بات کر لی جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ لیکن مولانا اس میں آپ کو سوال کا جواب انشاءاللہ بتا دیں کہ اس کو مطلب اس کی یہ تفصیل سے کرنا ہے کہ مطلب اس کو مارکیٹ میں جا کے معلوم کرنا ہے کیا ہے، جیسے بھی ہو اس کے بارے میں آپ ضرور بھائی، آپ نے بتا دیا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے ہم قصر میں جاتے ہیں، جیسے سفر کرتے ہیں ہم، اور سفر میں جو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں بیچ میں کہیں پہ سفر کے دوران، تو ہمیں جب ہم گھر پہ آتے تو ہمیں وہ نماز قصر کی پڑھنی پڑے گی یا ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ فرق ہے؟ اچھا نہیں، وہ تو پوری پڑھنی چاہیے نا، جو آپ گھر پہ آ گئے تو پھر پوری نہیں، جو مطلب جیسے ہمارے جو قضا ہوئی تھی اس کی قضا کی ادائیگی اب حالت سفر میں تو نہیں ہے نا، آپ اب اس کو کہا اچھا وہ میں اس وقت سفر میں تھا، اچھا میں اس بس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، تو یہ تو پھر کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں صرف کیونکہ میں نے پوچھا تھا پہلے کسی سے، تو اس میں انہوں نے میرے کو، اس لیے میں کنفیوز ہوں تھوڑا۔ ہاں نہیں بالکل صحیح ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہ آپ جیسے آپ کا اثر قصر میں ہوا تو گھر آ کے جب آپ وہ قضا پڑھیں گے تو قصر کی پڑھیں گے، یعنی گویا کہ وہ ایک قرضہ تھا، جو قرضہ آپ کو اس طرح ادا کرنا تھا اب آپ اتنا ہی ادا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اس طرح سوچا ہوگا۔ چلیے ویسے مولانا اس کو جواب دے دیں گے بھائی۔ جی بس بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی، بارک اللہ فیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ جی۔ اور اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بات کر رہا ہوں جناب۔ ارشد بھائی خوش آمدید۔ ہاں جناب، میرا پہلا سوال تو آج کل کے موضوعات سے تھا، یہ فلسطین کے مسئلے سے۔ جی بھائی جی، تو میں پہلی معذرت کر لیتا ہوں، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ سوال پوچھ لیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اور ایک تو یہ تھا کہ مطلب اب جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھی عام آدمی کا کام جہاد کا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا اداروں کا کام ہے۔ اب گورنمنٹ تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ تو مسلمان کے اتنے ممالک ہیں ماشاءاللہ بولتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن سب لوگ جو ہے کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، سب بس کہ ہم مطلب اس کے اچھا نہیں سمجھتے، ہم اس چیز کو مطلب غلط سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، امریکہ نے، یوروپ نے وہاں لا کے اپنی فوجیں بٹھا دی ہیں اس کے ہمارے ارشد بھائی اس طرح آپ بات کرتے جائیں گے، بہت لمبا ٹاپک ہوگا، آپ اس میں پورا اظہار خیال فرمانا چاہیں گے تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ سوال 2 ٹوک انداز میں پوچھ لیجیے بھائی۔ جی ہاں، تو مطلب ہم لوگوں کو مطلب ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اچھا ضرور، کیونکہ دعا کے علاوہ دوا بھی ضرورت ہے نا ہر چیز کے لیے، بیماری ہے کوئی بھی چیز ہے، خالی دعا سے، اللہ کے رسول نے بھی کہا، اللہ نے بھی کہا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے۔ جی
ضرور इंशाल्लाह। और कोई सवाल है? जी हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था, एक बार मैंने काफी टाइम पहले पूछा था मौलाना साहब से, आप भी थे, कि मतलब मेरे वालिद ने जो सब कुछ अपने दूसरे बेटों के नाम कर दिया था, मतलब मेरे सौतेले भाई हैं उनके नाम, तो मौलाना साहब ने जवाब दिया था कि मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ, उसमें कोई मतलब परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना, मैंने एक हदीस आपके यहाँ भी सुनी थी और पहले भी पढ़ी भी है वो, कि अल्लाह के रसूल के पास एक साहब आए थे, तो नुमान बिन बशीर उन्होंने कहा था कि अंत व मालिक अबीक। जी 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 जी। तो मतलब मेरा दिल अंदर से गवाह नहीं करता कि मैं अपने बाप के खिलाफ करूं जी, कि कहीं, हाँ बस ये मालूम करना था थोड़ा। शुक्रिया बारकल्लाह फिकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह जवाब आएगा। और अब हम अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान साहब, क्या हाल है? ठीक है, बारकल्लाह फिकुम भाई। जी मुस्लिम बात कर रहा हूँ कतर से। खुश आमदीद मुस्लिम भाई। जी मेरे मुफ्ती साहब से दो सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी पहला सवाल क्या है भाई मुस्लिम भाई? मेरा ये है कि ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं कुरान मजीद में, और ये नमाज में हम 7 दफा दोहराते हैं, किसमें? तो इसमें 2 राय पाई जा रही हैं कि इधर मैं समझा नहीं, किसमें 7 दफा दोहराते हैं? तो नमाज में हम ये दोहराते हैं ना, ये सूरह फातिहा जो है हर रकात में पढ़ते हैं ये हाँ जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली जो पहली जो हमारी सूरह फातिहा है, जी, तो उसमें सर जी वो 2 राय पाई जा रही हैं। वो मैं कंफ्यूज हूँ कि इमाम जब सकते नहीं करता, तो अब मैं दूसरी रकत में शामिल हुआ या मैं बीच में शामिल हुआ नमाज के अंदर, तो इमाम साहब कोई सूरत पढ़ रहे हैं, अब मैं खामोशी से वो सूरत सुनूं या फिर मैं वो जब इमाम साहब सकते करे और मैं उसके अंदर सूरह फातिहा पढ़ूं, क्योंकि वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज बातिल है, वो नमाज नहीं है, उसकी कबूल नहीं है। ठीक है, अब इमाम सकते नहीं करता तो मैं कैसे, अब वो कुरान का हुक्म है कि कुरान मजीद सुनना है, जब वो तिलावत हो रहा हो तो आपने खामोशी से सुनना है जी भाई। तो अब वो इमाम सकते नहीं कर रहा तो मैं कैसे सूरह फातिहा अपनी कंप्लीट करूं, क्योंकि उसके बगैर तो नमाज ही नहीं है। ठीक, तो ये सवाल है। और अब वो जो हनफी वाले हैं वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत हो रही है और आपने सूरह फातिहा पढ़ी इमाम के पीछे, तो आपके मुंह में अंगारा रख दिया जाएगा, और अहले हदीस कहते हैं जिसने ना पढ़ी वो तो नमाज ही नहीं है जी। एक ये सवाल है कि मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं कि ये सही बुखारी की हमने उनका मौक़िफ़ लेके चलना है या इमाम मोता इमाम मालिक का लेके चलना है, ये जरा कंफ्यूजन है इसके अंदर। इंशाल्लाह ये जरूर। और दूसरा सवाल ये है कि रसूल बैन के बारे में है जी, वो दोनों तरफ मजबूत दलाइल देते हैं, कोई घोड़ों की दुमों वाली हदीस लेके आता है और इधर से दूसरी रवायतें पेश वो की तो जाती बहुत ज्यादती वाली बात है, जो घोड़ों की दुमों वाली बात है। हाँ वो देखो ना, अब इतनी बुरी वो मिसल दी गई है हमारे नबी की सुन्नत के साथ। तो अब मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल बैन के साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, लेकिन घर वालों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं जी नहीं जी वो जो बुत रख के आते थे ना इसलिए रसूल बैन होता था। अब इस बात को अच्छा ये भी ना एक मशहूर कर दी गई बात, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि ये आपकी जरा बता दें कि किस हदीस में है, कहाँ लिखे हुए, तो वो कहते हैं हम तो नहीं कहते, ये तो आम लोगों में मशहूर है। जी 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 हजरत जी, मैंने ना अपने अबू से पूछा कि ये लिखा हुआ क्या है, उसका इंटरनेशनल नंबर बताएं हदीस का, हदीस ज़ईफ नहीं होनी चाहिए, सही हदीस होनी चाहिए। वो कहते हैं जी ये ना सीना बसीना आई है, इसको ज़ईफ है ही नहीं और हदीस ही नहीं है, ज़ईफ भी नहीं है, झूठी भी नहीं है। हाँ वो इतनी मनगढ़ंत बात है कि इसमें ज़ईफ हदीस भी नहीं है। जी सही बात। तो अब ये रसूल बयान मैं कर रहा हूँ, ये मैं ठीक कर रहा हूँ ना सर जी? अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है, कबूल फरमाए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक पूरी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और उसमें रफ़ा दैन भी शामिल है। बुखारी मुस्लिम की हदीस यही फरमाती है, उनमें दर्ज। और ये जो फातिहा में पढ़ सकता हूँ सर जी, ये अगर इमाम सकते नहीं करता, वो किताब में तो है कि तो इमाम सकते नहीं करता उसको कंकरियां उठा के मारो, लेकिन अब हम वो तो नहीं कर सकते। लेकिन वो जरा जज्बाती बात हो जाती है। अभी अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में इंशाल्लाह बारी आ जाएगी तो आपका जवाब आ जाएगा भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इसमें करामी है भाई? जी सैफुर रहमान भाई, वो जो हम एक सवाल किए थे ये दो, हाँ ये जुम्मा छोड़ के पीछे वाला जुम्मा को। हाँ चलिए वो ले अपना नाम बता दें ताकि मुखातब मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद था जी। तो जाबिर भाई वो जो है वो जुम्मे के नमाज के हवाले से पूछे थे कि जो है वो कोई वजह से जो है जुम्मे की नमाज के लिए हम गए जब तक एक रकात जो है हो चुकी थी। हाँ तो एक रकात हमको मिली, तो जुम्मे की नमाज हो गई या जोहर की नमाज पढ़ना पड़ेगा ये इसके? अच्छी बात है, इंशाल्लाह। यही सवाल। और कोई सवाल है? बस नहीं, इंशाल्लाह जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मैं मोहम्मद अशफाक बोल रहा हूँ। मोहम्मद इशफाक साहब, खुश आमदीद भाई। क्या सवाल है भाई? जी मेरा दो सवाल है। जरूर। मैं इंडिया बिहार से हूँ। अच्छा। तो हमारे एक साबिक वजीर आजम जो अभी इस दुनिया में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके नाम पे एक अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना हमारी सरकार एक चला रही है, जो मौजूदा सरकार है जी। तो वो करते ये कि हमारे अकाउंट से वो बगैर बोले हुए भी ये वो लोग खुद से ही अकाउंट खोल देते हैं, जिसमें महीने का 200-300 इस तरह से वो लोग ले लेते हैं। और वो ये कहते कि जब आप 60 साल के बाद में आपको हर महीने 5,000 या 7,000 वो आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। मसलन अभी मैं 30 साल का हूँ, मेरी वाइफ, तो 30 साल तक जब हम पैसे भरेंगे 200 हर महीने का, तो जब वो 60 साल की हो जाएगी या बीच में मेरी मौत हो गई या उसकी मौत हो गई तो उसके लिए 5 लाख भी मिलेंगे। और मैं जिंदा रहूं या मेरी बीवी जिंदा रहे तो उसके बाद में उसको मिलेंगे 60 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपये या 7,000 रुपये। तो ये अकाउंट जो है वो बैंक वालों ने खुद ही खोल दिया। मैं यहाँ से जब भी पैसा भेजता हूँ हर 2 महीने 3 महीने पे वो पैसा काट लेते हैं। अच्छा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना है ये, तो अच्छा। क्या हमारे लिए जायज होगा? इंशाल्लाह ताला से जवाब आएगा भाई, इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत मेहरबानी। और जो दूसरा जो मेरा सवाल है जी इशफाक भाई, जी मेरे घर के बाजू में मस्जिद है, अबू नखला में रहता हूँ मैं, और यहाँ पे जमाती वाले आते हैं, अक्सर आते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार आ जाते हैं जी जी। तो हम तो अहले हदीस हैं और जो हम जो सुनते मौलाना तौसीफुर रहमान, शेख शुएब साहब जो पाकिस्तान से और बहुत सारे इंडिया से भी, तो ये जो भी नमाज का तरीका बताते हैं डायरेक्ट ये दलील देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, ये तरीका है नमाज का। और ये जो जमाती वाले लोग आते हैं मैं इनको भी सुनता हूँ मैं जी, तो ये जो नमाज का तरीका बताते हैं तो इनके नमाज का जो तरीका, एक तो रफ़ादैन नहीं है, जोर से आमीन नहीं है, और 2 सजदों के बीच में दुआ भी नहीं है, और जब रुकू से उठते हैं उसमें भी कोई दुआ नहीं है जी। तो और नमाज के बाद में ये जमाती वाले लोग क्या करते हैं, फौरन सर पे हाथ रख लेते हैं और फिर ये सिखाते हैं कि नमाज इस तरह से पढ़ना चाहिए। फिर हमने तो बोला आपकी उलझन जरा बता देंगे, ये तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आते जाएंगे जी। उलझन हमारा यही है कि मैं तो अहले हदीस हूँ, मैं तो रफ़ादैन भी करता हूँ और मैं उस तरह से नमाज पढ़ता हूँ जैसे हमारे उलमा बताते हैं, तो ये नमाज सही है? या ये लोग जो बताते हैं, जो ये कहते हैं कि अबू हनीफा ने ऐसा फरमाया, अबू हनीफा ने ऐसा फरमाया, आप आमीन नहीं बोल सकते, तो उनकी बात को माना जाए, उसमें कुछ सच्चाई है? या ये जो अहले हदीस जो हमारे उलमा है, सलफी उलमा, ये तो डायरेक्ट दलील के साथ बात बताते हैं जो अच्छा भी लगता है सुनने में और अमल भी करने में अच्छा लगता है जी। तो ये मेरा 2 सवाल है, जरा इंशाल्लाह जी इसको भी जरा डिटेल से, जो मेरा पहला सवाल था ये अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना, क्या ये हमारे लिए जायज होगा या हराम होगा? तो हम उसको बंद कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है। आपके पास बंद करने की पोजीशन है जी? उसमें दरअसल ये कि अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप एक लेटर लिख के देंगे, तो वो जो भी आपका पैसा वापस आ जाएगा 15 दिन में और वो खाते को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप शुरू में कह रहे थे ना कि जबरदस्ती खोल देते, उन्होंने बस खोल दिया और हमसे पूछा भी नहीं, तो अगर आप उसे बंद करा सकते हैं तो फिर आपको बंद करा देना चाहिए
जी, क्योंकि इसमें पूछता भी नहीं है, इसमें वो लोग खुद से भी खोल देते और ऑप्शन ये देते हैं, आप इसको या तो चालू रखें या तो आप एक एप्लीकेशन लिख के देंगे दरख्वास्त। हाँ, ऑप्शन है तो उस पर अमल कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन है जी भाई, इंशाल्लाह इसको जवाब आएगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इशफाक भाई बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरी तरफ से मुफ्ती साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिदुर रहमान। वाजिदुर रहमान। यस सर, मैं कतर में हूँ, वो पाकिस्तान में। जी, तो क्या सवाल है भाई? मेरा एक ही सवाल है निकाह के। मैंने खुद निकाह किए, कुछ 2 से 2.5 मंथ हो गए ना। निकाह किया? हाँ जी, मैंने निकाह किया 2 से 2.5 मंथ हो गए। ओके, तो अभी तो मैं कतर में हूँ। अम्मी ने बोला था कि मुझे आपने निकाह किया, ये 6 महीने बाद निकाह टूट जाता है, तो ये सच है झूठ है? मैं यही पूछ रहा था कि किसने कहा था ये मुझे अपनी माँ ने फोन किया, बोलते आपने ऐसे निकाह किया। अभी तो इधर मेरे नहीं, वो अम्मी से कहिए अभी तो मेरी थोड़ी मजबूरी इसलिए थी, थोड़ा कर्ज मर्ज उतारना था, इस वजह से अब मैं कतर में नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने बोला 3-4 महीने में लेट हो जाऊंगा। तो अम्मी ने बोला कि आप निकाह क्यों कर रहे थे, आपका निकाह टूट जाएगा, आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछता हूँ कि अम्मी को इत्मीनान दिलाइए कि निकाह इतना वो नाजुक नहीं होता कि वो 6 महीने बाद टूट जाता है, ये परमानेंट होता है। अच्छा। जो अल्लाह के रसूल ने जो हमें तालीमात दी हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें तरीका बताया निकाह का, निकाह जो कर लेते हैं तो वो मखसूस बात है का फैसला जब कोई करना हो तो फिर उस वक्त वो टूटेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ये किया तो वो टूट गया, ये किया तो टूट गया। निकाह इतना कच्चा रिश्ता अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। लेकिन मौलाना की जवाब का इंतजार कर लीजिए, मौलाना इंशाल्लाह तफसील से जवाब दे देंगे आपको भाई। चलो ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बारकल्लाह फीकुम जी। और आज की आखिरी कॉल ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरी तरफ से आपको और मौलवी साहब को वालेकुम अस्सलाम। नाम बता देंगे? इमरान बात कर रहा हूँ सर। कौन? इमरान भाई, खुश आमदीद। जी खुश आमदीद सर। सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं बेसिकली जो है ना इंग्लैंड में रहता हूँ, यहाँ पे आपके प्रोग्राम की वजह से ना मैंने ये आज का जो है ना फ्लाइट यहाँ का किया था। हमारे प्रोग्राम की वजह से क्या किया था आपने? मैंने फ्लाइट जो है ना ये यानी कि स्टे कतर में किया था। अच्छा, खुश आमदीद। हाँ, बेसिकली यहाँ पे मैंने ना काफी देर पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले जो है ना अपने कजन के थ्रू आपसे ना एक सवाल का जवाब पूछा था। अच्छा, मतलब ये है कि मेरा वो रिश्तेदार था, मतलब मेरा साला है वो, उसने जो है उसका बेटा था, वो मैंने जो है ना वो ले लिया है जी। अच्छा, अभी उसको मैं अपना नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी नेशनैलिटी जो है ना विद फैमिली वो है इंग्लैंड की जी। अभी हम वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि वो कह रहे हैं बेटे का जो ना आपका पासपोर्ट है जी वो आप जो है ना अपने नाम पे लें। तो उसी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि सर इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम। और बेटे की उम्र कितनी है इस वक्त? सर उसकी वो तो 8 महीने का है। मतलब मैंने आपसे जो है ना मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले मेरे कजन ने आपको कॉल की थी, ठीक है। मतलब वो है कि मेरा साला था, वो अपना बच्चा जो है जाया करने वाला था, हमारे औलाद नहीं थी, हमने उनको कहा जी कि नहीं आप हमें दे दें, ये कत्ल है। मतलब उसको तो हमने एक गुनाह से तो हमने बचा लिया जी जी। अभी वो बच्चा हमारे पास है। अभी मैं तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो अभी पाकिस्तान में ही है क्योंकि वो बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। बच्चा 8 महीने का हो गया है, तो उसी के बारे में सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब पासपोर्ट का मसला है कि उसे साथ ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और वो एम्बेसी में हम गए थे, वो कहते जी कि आपको जो है ना ये पासपोर्ट आपके अपने नाम पे जो है ना ये बच्चे को करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। बारकल्लाह फीकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फी अफ़ज़ल्लाह। ज़रा आखिरी कॉल है आपकी और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ज़रा इंतज़ार कर लीजिए भाई।
اور اب ہم آج کی دعا کی طرف آتے ہیں. آج کی دعا میں جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی, دعا قبول نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں, یعنی اس میں کوئی ضعف نہیں ہے, کسی طرح کوئی کمزوری نہیں ہے, اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ یہ دعا مانگ کر یا یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں جو بھی, تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ گویا کہ اس طرح ہمیں ایک ایسا کلو دیا جا رہا ہے, یہ ایک ایسے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کو ان کلمات کے ساتھ پکارو. لیکن یہ بات پھر ذہن میں رکھنے چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, وہ دعا کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کی قبولیت کی ضروری نہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو, جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح قبول ہو, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ نقصان بھی ہو. تو قبولیت کے حوالے سے کوئی شک ہونا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی شک ہے تو یہ دعا اس دعا کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ لاپرواہی میں مانگی گئی دعا, ایسے بس پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگی اور پڑھ لی, چلو جی آمین کہہ دیا, جو کسی نے کچھ مانگ لیا آپ نے آمین. تو اس طرح کی جو یعنی حرکتیں کچھ کہیں ہوتی ہیں, دیکھی گئی ہیں, تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی, انکساری, دل کی حضوری کے ساتھ جب ہم اللہ کے دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اس حدیث میں جو آج ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں راوی, مجھے ان کا نام اگر میں فوری طور پہ تلاش نہ کر سکوں تو معذرت چاہوں گا, لیکن میں انشاءاللہ مجھے مل جائے گا نام. میرا خیال ہے کہ حضرت انس ابن مالک ہے شاید, نہیں, حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے. لیکن چلیے, انس بن مالک کا نام بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, ہاں انس بن مالک بھی ہیں اس میں, اور دوسری روایت میں ابو موسیٰ ہیں. تو انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مسجد میں تھے, تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھی. نماز کے دوران یا نماز کے بعد انہوں نے ایک دعا مانگی اور کچھ کلمات ادا کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے نے جن کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو, اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے, اور جو فرد بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول فرمائے گا. وہ کلمات کیا ہیں یا وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حمد بس تیری ہی بیان کروں, تیری ہی حمد میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت, سب جانتے ہیں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. وحدک لا شریک لک, تو اکیلا تنہا یکا ہے, یکا و تنہا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. المنان, یعنی پہلے یہ کہہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, پھر کہ المنان, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے, اسماء حسنہ میں سے یہ ایک نام ہے. اور المنان بہت زیادہ عطا کرنے والا, بہت زیادہ نعمتیں دینے والا, اور بغیر مانگے دینے والا بھی, وہ بھی اس میں مفہوم شامل ہے اس نام میں. اور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بہت ساری چیزیں اس نے ہمیں بغیر مانگے دی ہیں اور دیتا چلا جاتا ہے, اور اس کے متبادل یا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. یہ منان. بدیع السماوات والارض, بدیع السما, آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا, جو کہ جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی, نہ آسمان تھے نہ زمین تھے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے, ان کا خالق ہے, لیکن ایسے نہیں کسی اور چیز سے بنا دیے, نہیں, عدم سے بنایا, کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں, یہ آسمان اور یہ زمین بنا دی. یا ذا الجلال والاکرام, آسان ہے. یا حی یا قیوم,
आसान है। इसकी तफसील हो जाए तो हम जब बारी इस मसले तो पहुँचे तो हम उस वक्त इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तफसील बता देंगे। इन्नी असअलुकल जन्नत व आऊज़ु बिका मिनन नार, ये जो आखिरी हिस्सा है ये अगर दुआ एक ये अलग से दुआ है, अगर आप इस तरह मांगना चाहें तो ये मांग सकते हैं, लेकिन जिन कलिमात के बाद आपको दुआ मांगनी है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसके पहले दो हिस्से हम याद कर लेते हैं आज के हल्के में, बाकी हम अगले हिस्से में रखेंगे ताकि हम याद कर लें, सिर्फ सुनने नहीं, सुनने तो आप कब से सुनते आ रहे हैं ना, तो इसे याद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द, ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक। बस यहाँ पर रोक लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द, ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक। बाकी कलिमात हम फिर इसकी मज़ीद तफसील में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो अगले हल्के में। आज हम इसी पर इक्तिफा करेंगे और मरना अगर इस पर इस हिस्से के बारे में अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस साहब है, यहाँ पर आपने कई चीज़ों को, कई खूबियों को, कई फ़ज़ाइल को यहाँ पे एक छोटी सी दुआ में जो है जोड़कर माशाअल्लाह पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह इस पर आपको जज़ा खैर अता करें। ये हो गई पहली बात साहब भाई। और दूसरी बात यहाँ पे है साहब भाई कि हमें दुआ के आदाब में से जो बहुत सारे हैं माशाअल्लाह, एक अदब सिखाया गया कि अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। तो यहाँ पर हम अल्लाह के दरबार में आजिज़ी का इज़हार करते हैं, तवाज़ु। यह बहुत अहम है कि या अल्लाह तू ही दुआ को कबूल करेगा, तेरे सिवा कोई भी दुआ कबूल करने वाला नहीं है और तेरे सिवा किसी और से हम दुआ मांगने वाले नहीं। और फिर अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह ताला की वहदानियत, ये तमाम जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं उनके सामने उनको अल्लाह के दरबार में पेश किया जा रहा है। तो ये भी साहब भाई ये जो है तवस्सुल का एक तरीक़ा है कि तवस्सुल से मना किया जाता है सिवाय अल्लाह ताला की तारीफ़ के, यानी तवस्सुल जो है जायज़ भी होता है, मशरू भी होता है। तो उलमा ने दलाइल की रोशनी में बात पेश की कि अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम और अल्लाह ताला के मुक़द्दस सिफ़ात, इनको जो है वसीले के तौर पर पेश करके दुआ करना ये मशरूअ है। और इसी का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल आराफ में पेश किया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के जो प्यारे नाम हैं उनको वसीला बनाकर, ज़रिया बनाकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते रहो। तो माशाअल्लाह दुआ के ये आदाब जो कि से भाई दुआ को जल्द कबूल करवाने के सिलसिले में मददगार साबित हो सकते हैं, तो उनको आपने सामीन के सामने पेश किया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे भाई और बहन इन जो भी आदाब पेश किए गए हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। ये साहब भाई इंशाअल्लाह ताला। सामीन एक दफ़ा फिर सुन लीजिए दुआ के जो अल्फाज हैं, वो ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत। यहाँ पर आके हम रुक जाते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले हल्के में मज़ीद बात होगी ताकि हमें सवालात और जो सिलसिला है वो मुतासिर ना हो। नदीम खान साहब का सवाल बोलना कि किसी की अमानत है इनके पास और उसे अमानत एज़ इट इज़ उन तक पहुँचाई नहीं जा सकती, बहुत कोशिश की लेकिन मुमकिन नहीं है, रकम पहुँचाई जा सकती है। अब उसकी कीमत का मसला है, कीमत आजकल के हिसाब से लगाई जाए या कि पुराने दौर से जब वो ख़रीदी गई थी, जब उसकी पुरानी इनके पास जब आई थी वो चीज़ या अमानत के तौर पर।
جس سے اس کے بارے میں اس جواب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی امانت جس کے بارے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ قیمت میں جو ہے کمی اور بیشی ہو سکتی ہے اور آگے چل کر مستقبل میں اختلاف ہونے کا ڈر ہے، یا پھر جو ہے وہ امانت ان کو واپس پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے تکلیف یا مشقت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، ایسی چیزیں اپنے پاس نہ رکھیں اور اسی وقت جو ہے آپس میں رضامندی یعنی بلکہ آپس میں ایک معاہدہ کیا جائے، اگریمنٹ کیا جائے کہ ہم کس طرح اس امانت کو آپ کے پاس واپس کریں گے۔ اب چونکہ تاخیر ہو چکی ہے، قیمت میں تبدیلی آ چکی ہے، تو صاحب بھائی نے جو بہترین جو ہے ایک حل اس کا حکمت پر جو مبنی ہے اور جو شرعی دلائل کے اوپر جو ہے مبنی ہے، وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ آپس میں رضامندی ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایک دوسرے کا مال اگر کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے، سامنے والا ناراض ہو کر یا نفرت کے ساتھ آپ کو نہیں دیتا بلکہ خوش دلی سے دیتا ہے، تو آپ ان کے سامنے یہ بات پیش کیجئے کہ قیمت میں تبدیلی آ چکی ہے، اب آپ کس بات پہ رضامند ہے۔ تو آپس میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ آپ کے اوپر ظلم ہو یا ان کے اوپر ظلم ہو، تو دونوں کے درمیان جو ہے برابری کا کچھ حصہ ہو جائے، تو آپس میں رضامندی کے ساتھ آپ وہ قیمت ان کے پاس پہنچا دیجئے، آپ کے دل کو بھی خوشی ہو، ان کے دل کو بھی خوشی ہو۔ اور یہی بات ہمیں ملتی ہے مسند احمد کے اندر حنیفہ رقاشی نامی صحابی سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے واضح فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی شخص کا مال آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا یہاں تک کہ خوش دلی سے وہ آپ کو نہ دے، تو آپس میں خوش دلی کے ساتھ جو ہے رضامندی کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیجئے، تاکہ قیامت کے دن پھر ایک دوسرے کی نیکیاں چھیننے کا جو ہے ایسا معاملہ، ایسی صورتحال نہ پیش آئے، تو ایک دوسرے کو یعنی خوشی کے ساتھ آپ کچھ زیادہ دے دیں، وہ آپ کو معاف کر دے، اس طرح اس مسئلے کو حل کر لیجئے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور قصر یا سفر میں نماز قضا ہوئی تھی، ایک یا دو نمازیں قصر پڑھیں گے یا مکمل اپنے وطن پہنچنے کے بعد؟ جس صاحب بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں واضح کر دیا کہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تمہارے لیے سفر کی حالت میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوتے تو آپ بے شک نمازوں میں جن میں قصر کرنے کی اجازت ہے اس اجازت سے بھرپور استفادہ کرتے، امت کو سکھاتے کہ اس نعمت و سہولت سے جو ہے استفادہ کریں۔ اب اس کے بعد سے جب سفر ختم ہو چکا ہے، اپنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، تو پھر سفر کی حالت ختم ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے بے شک وہ نماز آپ کی جو چھوٹی ہے، جس کی قضا آپ کر رہے ہیں، سفر کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ بعض علماء کا اس میں اجتہاد ہے کہ سفر کی حالت میں جو نماز فوت ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اگر آپ جو ہے اپنے قیام کی حالت میں قضا کر رہے ہوں تو پھر قصر کی کیفیت سے کرے، یعنی قصر کے ساتھ کریں۔ لیکن جو راجح قول ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفر کی حالت میں قصر کی اجازت دی گئی، کیونکہ آپ مسافر ہیں اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ سہولت چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ ماشاءاللہ قیام کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے لیے جو ہے وہی طریقہ، وہی جو ہے حکم آپ کے اوپر لاگو ہوگا جو عام مقیم کے لیے ہوتا ہے، کہ نمازیں جو ہے قصر کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل تعداد میں ادا کی جائیں گی۔ اسی لیے آپ جو ہے جب وطن پہ مقام پہ پہنچ چکے ہیں، ایسی صورت میں جو بھی نماز آپ کی سفر کی حالت میں چھوٹ گئی ہے، ان تمام نمازوں کو جو ہے مکمل رکعت کے ساتھ ادا کریں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ ارشد بھائی کا سوال کہ فلسطین کے حالات کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کا کام جہاد کرنا نہیں ہے، عام آدمی کیا کرے؟ جی صاحب، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یعنی جواب کے ساتھ واضح کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ الطلاق کے اندر کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس حد تک ڈرتے رہو۔ تو جو کچھ صاحب بھائی ہم سب کے اختیار میں اس حد تک ہم کریں گے، تو جو اختیار ہے وہ یہی ہے کہ دعا کریں ان کی مدد کے لیے، بھی بہت بڑا جو ہے ایک ذریعہ اور ہتھیار ہے۔ وہ بھی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں جو ہے اتنا بھی ایمان اور اتنی بھی ہمدردی، اتنا بھی جذبہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں کہ دین اسلام اور امت اسلامیہ کو غلبہ حاصل ہو، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کو شکست ہو۔ تو یہ بھی جذبہ ہمارے دلوں میں نہ ہو، تو پھر ایسا ایمان
واللہ عالم کس حد تک ایمان کہلائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے اختیار میں اتنا کیجیے, اور موصوف کا یہ بار بار کہنا کہ وہ فلاں نہیں کر رہے ہیں, تو دنیا میں سابق کچھ مخصوص پروٹوکول ایسے ہوتے ہیں, اسی حد تک جو ہے جو سربراہ ہیں اسی دائرے کے اندر یہ رہ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, آگے ان کو نہیں بڑھنے دیا جائے گا. تو اس طرح کی صورتحال, ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں ماشاءاللہ. یعنی انسان سمجھدار ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ یعنی زبان سے کہہ دیا آگے بڑھ گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ کچھ حدود ہوتی ہیں ہر ایک ملک کے لیے, ہر ایک سربراہ کے لیے. اور ماشاءاللہ اس میں ملک قطر سب سے زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے اسلام اور امت اسلامیہ کی طرف سے مدافعت کرنے والا ماشاءاللہ تو بہت ہی بہترین ملک ہے. یہاں کا جو ہے جو ان کی طرف سے جو بات پیش کی جاتی ہے اسلام کے لیے, اسلام کی مدافعت کے لیے بہت ہی کار فرما رہتی ہے. تو آپ یہاں کے جو سربراہ ان کے حق میں بھی آپ دعائے خیر کیجئے, جزائے خیر کی دعا کرتے رہیے. آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کیجئے صاحب بھائی, جسے موصوف کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کام کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. اور جو خیراتی تنظیمات جو ہے اس سلسلے میں جہاں یہاں پہ جو کام کرتی ہیں اور آپ کی طرف سے تعاون لے کر وہاں پہ جو ضرورت مند ان تک تعاون پہنچاتی ہیں, ان کے ساتھ تعاون کر کے جو کچھ آپ پہنچا سکتے ہیں ان کے توسط سے پہنچا کر اجر حاصل کیجئے. جو اختیار میں آپ کے ہے اسی حد تک آپ کیجئے, یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں مولانا ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دوسروں کے معاملے میں اصل میں بات کرنا ذرا نسبتاً آسان ہوتا ہے نا, تو اس لیے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں یا بڑی آسانی سے بات کر فلاں نہیں کر رہا فلاں نہیں. اور ذمہ داری چونکہ حکومتوں کی ہوتی ہے اس لیے حکومتیں اکثر اس کا نشانہ بنتی رہتی ہیں. ان کی مجبوریاں, ان کی کوتاہیاں سب ان کے حوالے. وہ اللہ ان سے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کرے, سختی کرے. وہ ہم چونکہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس پہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے فوری. البتہ ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھیے, عام آدمی اگر یہ تصور ہے نا کہ ہمیں جہاد پہ جانا چاہیے اور ہر فرد جو اٹھ کے جہاز پہ چل پڑے, یقین مانیے وہاں کے لوگوں کو آپ کی باڈی کی, آپ کے جسم کی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی ضرورت ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. آپ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے, ان کے کام نہیں آ پائیں گے. ان کی ضرورت ہی نہیں ہے افراد کی. ان کے جس طرح کی ضرورتیں ہیں وہ آپ سے زیادہ یعنی وہ الحمدللہ کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا جو بھی ہے. لیکن جو چیز ان کی بھی کام کی بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے, آپ اس کے کہیں کہ ہمیں جہاد کرنا نہیں. یہ جہاد کا طریقہ نہیں ہے. جہاد سب کرنا چاہیے. قلم سے جہاد ہو سکتا ہے, زبان سے جہاد ہو سکتا ہے. آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں, کوئی کہے گا جی یہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے, کتنا بڑا یہ کر دیا, آپ اپنی زبان سے ان کا دفاع کیجئے, یہ بھی آپ کا جہاد ہوگا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ان کے حالات سے واقف رہیے, کون کیا کر رہا ہے, کس طرح کے حالات سے وہ شکار ہے, کس طرح کی صورتحال میں وہ ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. اس کا واقف ہوں گے تو آپ کی دعا میں بھی اثر ہوگا, آپ کی گفتگو میں بھی اثر ہوگا, اور اس کو پیش نظر رکھیے. اور جیسا مولانا نے بتایا کہ آج کل یہاں بھی جمعیت قطر خیریہ ہے یا اور کوئی تنظیمیں ہیں ایک دو, اور اسی طرح اپنے ملکوں میں بھی آپ کے ہوں گے. اور آج صبح تنظیم اسلامی جو تعاون ہے اس کی طرف سے تمام اسلامی ملکوں کے تنظیموں سے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں, تو ہمیں اس کی مدد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. یہ بھی ہمارے اس طرح میں ہمارا ایک فریضہ ادا ہوگا. لیکن تلوار لے کے, بندوق لے کے, ہتھیار لے کے, اس کا نہ ضرورت ہے, نہ اس کی ڈیمانڈ ہے, نہ اس سے ان کا کوئی فائدہ, بلکہ الٹے نقصانات ہوتے ہیں, نقصانات ہو سکتے ہیں. اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس بنا پر چونکہ بالکل جب تو کوئی فائدہ ہو نا پھر آدمی اس پہ کچھ تلاش بھی کرے کہ ہاں ایسا کر لے ایسا کر لے, لیکن ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کرے. اور ایک اور بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں دوحہ میں کئی مسجدوں میں صبح فجر کے وقت رکوع کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. اگر آپ جس مسجد میں یا تو اگر آپ امام ہیں
تو آپ اور آپ نہیں پڑھتے ہیں تو ذرا اس کا اہتمام کر لیجئے. اگر آپ امام نہیں ہیں بلکہ کوئی اور امام ہیں اور آپ وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب سے ذرا کہہ دیں کہ ذرا اس سنت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں ہم. اللہ کے رسول سخت حالات میں یہ دعا مانگا کرتے تھے یا دعائے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے, تو ہمیں پڑھ لیں ہم تاکہ ہمیں بھی اس کا اجر مل جائے. سنت پہ عمل کرنے کا بھی اور ضرورت بھی, تو ممکن ہے کہ اس طرح یہ بھی ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس طرح امید ہے کہ پریشانی یقیناً ہے, لیکن ہم جب حالات کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ ہم اللہ پہ ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط اور اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ اپنے ہمارے بھائیوں کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی دادرسی فرمائے گا. اور مشکلات آتی ہیں, خاص طور پہ اب غزوہ احزاب والا جو چیپٹر ہے نا, ذرا اسے کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم اس کا ذکر کریں گے. بہت سخت حالات تھے مسلمانوں پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی, ابھی مدد فرمائے گا, اور انشاءاللہ اسی کی مدد کے سہارے ہم زندہ ہیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ارشد بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ والد صاحب نے سب کچھ دوسرے بھائیوں کو دیا اور آپ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں, اور جی نہیں چاہتا چونکہ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ انت و مالک لابیک, کیا کروں؟ اس سے اس کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا یا کسی کا بھی جو دنیا چھوڑ کے جاتا ہے, جسے ہم وراثت ترکہ کہتے ہیں, اس کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا ہے اور اسے فرض قرار دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ وکثر نصیبا مفروضا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے صاحب یہاں پر کہ سنن ابن ماجہ میں عائشہ صدیقہ سے حدیث جو مروی ہے, جس کی طرف موصوف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ انت و مالک لابیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر شکایت کی کہ میرے پاس فیملی ہے, بیوی بچے ہیں, پھر بھی میرے والد میرا پورا مال لے لینا چاہتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو اس وقت نبی کریم نے بتایا کہ تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد اپنے بیٹوں یا اولاد کا مال جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں, منمانی کر سکتے ہیں. یہ تو پھر بیوقوفی کا طریقہ رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ لا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, کہ تم بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو. تو کوئی جو ہے اس طرح اپنا مال ضائع کر رہا ہے یا آپ کا مال لے کر ضائع کر رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے سے بھائی کہ بے شک اگر کوئی شخص جو ہے غریب ہے, کمزور ہے, تنگ دست ہے, تو پھر بیٹوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں تو تنگ دستی کی حالت میں ان کی مدد کرے, کھانے پینے کا انتظام کریں. لیکن اگر والدین ماشاءاللہ خوشحال ہیں, ایسی صورت میں بیٹوں کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے مستحب بنتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب والدین جو ہے تنگ دست نہ ہو, تنگ حال نہ ہو, تو اس کے باوجود اگر بیٹے ان کے نان نفقے کا انتظام کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ اختیاری ہوتا ہے. اب چوتھی بات یہاں پہ آتی ہے صاحب بھائی, جو حدیث بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہے کہ نعمان بن بشیر کی, کہ بشیر نامی صحابی نے اپنے ایک غلام کو جو ہے اپنے ایک بیٹے نعمان کے نام پر جو ہے ہبہ کر دیا. نبی کریم نے کہا کہ اس کو تم اس ہبہ کو جو ہے کینسل کرو, اس لیے کہ تم نے جو ہے کیا سب کو ایک ایک غلام ہبے کے طور پہ دیا, تحفے کے طور پہ دیا؟ نہیں دیا. تو انہوں نے اس ہبہ کو جو ہے کینسل کر دیا. پانچویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے بیٹے کو دے دینا ایک طریقے سے بھائی یہ ظلم ہے اور حق تلفی ہے کہ ایک کا مال کسی اور کو دیا جائے. ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلی ہی, کہ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا. تو پھر یہ والد صاحب کی طرف سے ظلم ہے. تو گویا کہ اگر آپ اپنا مال واپس لیتے ہیں تو والد صاحب کو ظالم بننے سے روکتے ہیں. والد صاحب نے اگر غلط حرکت کی ہے تو ان کو گنہگار بننے سے آپ روک رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اب صاحب بھائی موصوف کے سامنے اختیار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے جو آپ کے سوتیلے بھائی ہیں ان کو منائیں, مطمئن کریں. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ دستبردار ہو جائیں, ورنہ حقیقت میں یہ ملکیت آپ کی
امانت ہے, آپ کی بیوی اور بچوں کے لیے فائدہ دینے والی چیز ہے. اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اختیار ہے. اگر آپ جو بھائی لے چکے ہیں اگر وہ واپس دینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, نہیں دینا چاہے تو آپ کے سامنے اختیار ہے, زبردستی نہیں ہے کہ چاہے تو آپ قانونی کارروائی کریں, شریعت اور قانون کی طرف سے آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ واپس لیں چاہے آپ چھوڑ دیں. تو آپ اس میں آپسی رضامندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں تاکہ رشتہ داری بھی برقرار رہے اور جس کی امانت اس کو واپس پہنچ جائے. جسے میں جزاکم اللہ خیرن. اور چونکہ جملے سے کچھ یوں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب حیات ہیں, اور چونکہ وہ مقدمہ وغیرہ تو کسی حیات زندہ شخص کے خلاف ہی ہوگا نا, کہ دنیا سے چلے جائے اس کے خلاف کیا مقدمہ دائر ہوگا, کس عدالت میں کچھ نہیں. تو ہم جب بھائی ارشد بھائی جب اس کا جواب دیا گیا تھا نا, تو جو آپ کا حق ہے وہ بیان کر دیا گیا. اچھا, آپ کے حق سے آپ دستبردار ہوتے ہیں, آپ لیتے ہیں, زبردستی لیتے ہیں, مجھے اس طرح چاہیے, ہم طریقہ کار ہم وضع نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح سے مقدمہ دائر کر کے آپ لیں, یہ ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اس کی گنجائش موجود ہے. نہیں کرنا چاہتے, معاف کرنا چاہتے ہیں, درگزر کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتے ہیں, بہت اجر لیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے اور زیادہ اجر عطا فرمائے. اس کا کسی ایک آپشن کا ذکر کر دینا یہ اس بات کے مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہی آپشن ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن ہے, چاہے تو اپنا حق مانگ لیں, آپ کا حق ہے. اگر آپ والد صاحب کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں معاف کر دیجئے, اللہ تعالیٰ ان کو ورنہ ان کی پرسش ہو جائے گی. اللہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں بندے کا حق فلاں بندے کو دیا, اس کا حق مارا تم نے, تو وہ ان کی شامت آ جائے گی. تو اس شامل سے, اس مشکل سے بچانے کے لیے آپ اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. جی صاحب بھائی. اور مسلم بھائی کا سوال, فاتحہ پڑھنے سے متعلق نماز میں اگر کوئی امام سکتہ نہیں دیتے اور اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور شروع اور آخر تک آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی صورت, تو کیا کریں؟ جبکہ ادھر فتویٰ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی, پڑھ لی تو آپ کے منہ میں انگارہ, جائیں کہاں؟ جی صاحب, اس کے بارے میں بے شک مختلف دلائل پائے جاتے ہیں. ایک طرف سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 جس میں بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر غور سے سنو اور پھر خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اور دوسری طرف جو ہے بخاری اور مسلم میں عبادہ بن صامت سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے, نبی کریم واضح فرماتے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے ناقص ہے, نامکمل ہے. ان تمام دلائل کو جوڑ کر جو ہے علماء کے مختلف اقوال اس میں بنے ہیں. بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سری میں پڑھی جائے, جہری میں نہ پڑھی جائے. ایک اور تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم کے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ کے حد تک ہر رکعت میں پڑھیں اور باقی جو قرات ہے وہ سری نمازوں میں پڑھیں اور جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر مزید قرات نہ کریں. تو ہمیں ان دلائل پہ جس دلیل پہ آپ کو اطمینان ہے اس پہ آپ عمل کیجئے, تحقیق کیجئے. ہمیں تو اسی جو دلیل پہ اطمینان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے سوا دوسری قرات آپ نہ کریں, چاہے امام صاحب سکتہ دیتے ہو یا نہ دیتے ہوں. ابن باز ابن عثیمین کی تحقیق یہی ہے کہ سکتے کا انتظار نہ کریں, آپ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھیں اور خاموشی اختیار کریں. اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بات پیش کی کہ اگر آپ ان دلائل پہ اطمینان رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو مزید تحقیق کیجئے اور اس کے بعد جس دلیل پہ اطمینان ہوتا اس پہ عمل کیجئے. لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ اس میں جو زیادہ مضبوط دلیل اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیر. میں نے یہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے, اگر اجازت میں عرض کر دوں. یہ جو سکتے والی بات ہے نا, یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے, بلکہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیسے پڑھیں, تو یہ ان کی رائے تھی کہ 2 سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو ان سکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم وہاں سورہ فاتحہ پڑھ لو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی راوی جو ہے, اور بہترین تجوید ہے لیکن اگر میسر آئے, بس اس میں یہ وضاحت کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے.
جی صاحب، اچھا کہ آپ نے واضح کیا کہ اقرا بہا فی سکتات الامام، یہ الفاظ ابو ہریرہ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں. جی صاحب بھائی. اور مسلم بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ رفع دین کے حوالے سے کچھ لوگ گھوڑوں کی دموں والے حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث تو نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اس کو اس کا یہاں فٹ کرتے ہیں. حدیث صحیح ہے لیکن یہاں وہ اس مرحلے کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس لیے اب اس الجھن کو کس طرح آپ؟ جی صاحب، اس کا جواب بالکل آسان ہے صاحب بھائی. موصوف جو بات پیش کرتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کی مشروعیت، نماز فرض ہوئی، ابتدا میں جو ہے صحابہ کرام جو ہے اس طرح کرتے تھے، نہیں معلوم تھا کہ جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کو بھی ہلایا کرتے تھے، کہ سلام بھی کرتے زبان سے، پھر جیسے ہم آخر میں سلام پھیرتے ہیں ہاتھوں کو ہلاتے تھے. تب نبی کریم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کے دموں کی طرح مت ہلایا کرو، صرف زبان سلام پر اکتفا کرو. تو یہ بات تو حدیث میں ملتی ہے. لیکن جہاں تک رفع الدین جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے کہ رکوع میں سب سے پہلے نماز کے آغاز کے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا. تو ان اوقات میں جو ہے رفع دین کرنے کی جو مشروعیت کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہمیں ملتی ہے، دیگر صحابہ سے بھی بات ہمیں ملتی ہے. تو اس کے مطابق آپ عمل کر کے سنت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. لیکن صاحب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ امت کے اندر یہ باتیں جو پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو آپ جو ہے ایک ذریعہ بنا کر امت میں انتشار کا سبب نہ بنائیں، انتشار کا ذریعہ آپ خود نہ بنیں. تو بہت سارے لوگ جو دیگر دلائل پہ اطمینان رکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو ہے نبی کریم کی رسالت کے منکر نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ روایات بھی پائی جاتی ہیں جن میں جو ہے دوسرا طریقہ بھی موجود ہے. اسی لیے ان دلائل پر ان کا اطمینان ہے، اور جو دوسرے دلائل ان پہ آپ کا اطمینان ہے. تو جن دلائل پہ آپ کو اطمینان ان پہ عمل کیجئے. کسی کے سامنے بات پیش کرتے ہیں، بات پیش کیجئے. لیکن چونکہ امت میں بہت بڑی تعداد ان باتوں پہ عمل کرتی ہے، تو آپ اس میں یعنی جھگڑا کرنے کی یا پھر جو ہے خواہ کے جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ عمل کرتے رہیے، اور جب ان دلائل پہ آپ کو اطمینان ہے تو آپ اطمینان سے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید تحقیق کریں. اور جن دلائل پہ اطمینان آپ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی آپ بلانا چاہتے بلائیے. لیکن اگر وہ آپ کی بات پہ مطمئن نہیں ہوتے تو ناراض نہ ہو، بلکہ ان کو اپنے دلائل پہ عمل کرنے دیجیے، لیکن تحقیق ان کے سامنے پیش کر کے مطمئن کیجیے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکلا تو میں ضروری نہیں کہ ہر پوائنٹ پہ بولوں. اور محمد جابر صاحب کا سوال جمعے کی نماز کے حوالے سے، 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے، کیا جمعے کی نماز ہو گئی یا انہیں سورہ ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی؟ جی صاحب بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. یہ سب جو ہے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. نماز جمعہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اللہ ہے کہ کسی کے پاس عذر شرعی ہو. تو یہاں پر صاحب بھائی کہ یعنی جمعہ کی نماز جو ہے اگر کوئی بندہ شروع سے آخر تک امام کے ساتھ جو ہے شامل ہوتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کی تو نماز جمعہ ماشاءاللہ صحیح ہو جاتی ہے، مکمل ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص تاخیر سے آ کر شامل ہوا، جسے ہم جو ہے مسبوق کہتے ہیں، یعنی دیر سے آ کر شامل ہونے والا، تو اس کو نماز جمعہ کب ملے گی؟ اس کے بارے میں علماء کے 3-4 قول ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے جو امام عطا، امام مجاہد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جمعے کا خطبہ ملا تبھی نماز جمعہ آپ کی شمار ہوگی، ورنہ آپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ جمعہ ملنے کے باوجود آپ 4 رکعت پڑھیں گے. لیکن اس قول کو علماء نے ضعیف بتایا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو آپ نے آخری تشہد میں بھی آخری رکعت کے سجدے بھی مل گئے، تشہد بھی مل گیا آپ کو، تب بھی آپ جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو کچھ تم کو امام کے ساتھ ملا اس کو آپ پڑھ لو، اور جو چھوٹ گیا اس کی تکمیل کر لو. تو جو چھوٹا ہے 2 رکعت آپ کی چھوٹی 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے. یہ بھی ایک تحقیق ہے، اور اس تحقیق کو مانتے حنفی مسلک کے علماء، جیسا کہ امام کاسانی رحمہ اللہ نے بات پیش کی. اور ایک تیسری تحقیق اس کو علماء جمہور مانتے ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز جمعہ میں دوسری رکعت کا رکوع آپ کو مل گیا امام کے ساتھ، اور آپ کو اتنا وقت ملا کہ کم از کم آپ 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو وہ رکعت بھی مل گئی، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز آپ کو مل گئی. اسی صورت میں جو ہے آپ اس 1 رکعت کو شمار کرتے ہوئے 1 اور رکعت کا اضافہ کر لیں. اور اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ شامل ہوئے، تو آپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ جمعہ کی نماز کی نیت سے شامل ہو جائیں.
لیکن آپ اس نماز کو جو ہے آپ ظہر کی نیت سے تکمیل کریں گے. جیسے امام صاحب سلام پھیر کے ختنے فارغ ہو جائیں گے تب آپ کھڑے ہوں گے, تب آپ کی نیت جو ہے ظہر کی ہوگی, 4 رکعت آپ مکمل کریں گے, کیونکہ آپ کو 1 رکعت بھی نہیں ملی. اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جس میں بخاری اور مسلم میں بتایا جاتا ہے, ابو ہریرہ سے مروی ہے, نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کو نماز کی 1 رکعت بھی مل گئی سمجھ لو اس کو مکمل نماز مل چکی. تو اس طرح علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے. اور ایک تحقیق جو چوتھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت کا رکوع نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ مکمل نہ ملے تو پھر وہ جو ہے آپ کو جمعہ کے طور پہ یہ نماز آپ کو شمار نہیں کر سکتے آپ, بلکہ آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. لیکن اکثر علماء اس کو نہیں مانتے, بلکہ بعض علماء اس کو مانتے, امام بخاری وغیرہ اس بات کو مانتے ہیں. تو آخری بات یہ سب ہے, جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت کا رکوع مل گیا ہے, رکوع میں کم از کم 1 تسبیح اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ کو جمعہ کی نماز مل چکی ہے. پھر آپ جو ہے 1 رکعت کا اضافہ کر لیں, اور اگر جو رکوع بھی نہیں ملا اس صورت میں 4 رکعت آپ ظہر کی نماز مکمل کریں گے. امام صاحب کے ساتھ شامل تو ہوں گے لیکن آپ 4 رکعت مکمل ادا کریں گے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. مولانا آخر میں جو کال آئی تھی نا عمران بھائی کی, وہ انگلینڈ سے اور یہاں رکے ہیں, پتہ نہیں وہ اتنا اگلے حلقے میں ہوں گے نہیں ہوں گے. تو ان سے پہلے 2 بھائی ہیں, محمد اشفاق صاحب اور واجد الرحمان صاحب, اگر ان کے کچھ تھوڑی سی گفتگو تو ہو گئی تھی, لیکن اگر انہیں تھوڑا سا اگلے ہفتے پہ رکھ لیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, تو عمران بھائی کے مسئلے کا اگر آپ جواب عطا فرما دیں. جی صاحب, اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ کسی متبنہ کو لے پالک بیٹے کو جو ہے ان کا جس باپ نے جس شخص نے جو ہے ان کو تبنی کا معاملہ کیا ہے ان کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ وہ اس لڑکے کے فیوچر کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری لیے بغیر موصوف کے سامنے سعودیہ کے ایک مفتی عبد الرحمن البراق اور اسلام QA انفو یعنی اسلام سوال جواب, انہوں علماء نے بھی یہ بات پیش کی ہے. ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں قانوناً اس کو جو ہے یعنی غیر باپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے, نام لکھا جا سکتا ہے, بشرطے کہ اس کے تمام رشتہ داروں کو بتا دیا جائے, گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, پوری فیملی کو, اور بچہ جب بڑا ہو جائے اس کو بھی بتایا جائے کہ آپ اس کے حقیقی والد نہیں. تو یہ مجبوری کی حالت میں قانونی کارروائی کے لیے اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ اس مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے. جسے بہن اللہ کے حوالے معاملہ ہوگا. جزاکم اللہ خیراً. اور اس میں ذرا یہ بھی ضرور اپنے پیش نظر رکھیے گا کہ اسلام اتنی سختی کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ اسلام خون کو غلط مکس نہیں کرنا چاہتا, اس سے بچنا چاہتا ہے. اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ اپنا نام دے کے اسے اپنا بیٹا مکمل بنا لیں, اور پھر بعد بیٹیاں, اس کی پھر بہنیں ہوں گی آپ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ دے. اور جو رشتے گڑبڑ ہو جائیں گے نا, اسلام اس سے بچانا چاہتا ہے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ہم مزید, اگر آپ اگلے ہفتے بھی یہاں ہوں تو مزید کوئی الجھن ہو تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جواب آ جائے. اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی اور دامے درہمے دونوں طرح سے ان کی مدد کیجیے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علیہ